يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق نمبر 21 ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے الکتاب الاساسی جو جامع ام القری مکہ مکرمہ کا نصاب ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلے سبق میں بھی اس کی تدریبات چلیں. آج کے سبق میں بھی ہم اس کی مشقیں اور تدریبات ہی کو ذکر کریں گے. مشقوں کو بار بار آنا جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے کہ ایک کلمے پر بار بار نظر پڑنے سے ہمارے لیے وہ کلمہ جو ہے وہ اجنبی نہیں رہتا، بلکہ اس سے ہمیں خاصی مناسبت ہو جاتی ہے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیں. التدریب السادس، یہ چھٹی مشق ہے. اس کا اصفر، اشارہ، عرض. اس میں حمزہ اور عین کے درمیان میں فرق ہے. حمزہ ہو تو اس کو بالکل آرام سے ہمیں اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور عین کو ذرا واضح طور پر اس کی ادائیگی کرنی ہے. التدریب السابع آگے ہے. دیکھیں جیسے السابع عین ہے تو اس کی خاص ادائیگی ہے. اصفر، یأکل، یقرأ. تو یہ تقریباً اس میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے، البتہ کچھ مشق اس نے سکھائی ہے. مدرس، استاد کو کہتے ہیں. احمر، سرخ کو کہتے ہیں. قلم، قلم کو کہتے ہیں. یہ والے جو ہے اس نے میم کو جو لکھنے کا طریقہ کار ہے اس کو ذکر کیا ہوا ہے یہاں پر. اور میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھائی کے ساتھ ساتھ پروننسیشن اور یہ ساری چیزیں سکھاتی ہے. اب یہ بڑی زبردست کمال کی چیز آ گئی ہے، اس کو ہمیں اب دیکھنا ہوگا. دیکھیں التدریب الثامن ہے. التدریب الثامن میں کوشش کریں کہ آپ اس کا ترجمہ کریں. بکر ایک بندے کا نام ہے. یفتح کیا معنی ہوتا ہے؟ فتح یفتح کا معنی ہے وہ کھولتا ہے. الباب دروازے کو کہتے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی عبارتیں دیکھیں. سب سے پہلے اس نے مفردات شروع کیے، مفردات کے بعد کچھ افعال یا وربز شروع کی، اور اس کے بعد اب ان کو ملا کر اب یہ بھی اسم ہے اور یہ ورب ہے، فعل ہے یعنی، اور یہ اسم ہے. باب کا بھی ذکر آ چکا، یفتحو کا بھی ذکر آ چکا، اور بکر ایک بندے کا نام ہے. بکر یغلق النافذہ، بکر جو ہے وہ کھڑکی بند کرتا ہے. بکر کھڑکی بند کرتا ہے. بکر یقف فوق الکرسی، فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کرسی کا مطلب ہے کرسی. میرا خیال ہے کہ اس تدریب کو آپ ایک مرتبہ اچھے طریقے سے سن کر اسے جو ہے یہ واٹس ایپ نمبر جو میرا اس میں آیا ہوا ہے اس میں اس کا ترجمہ، ایک طرف عبارت لکھیں، دوسری طرف اس کا ترجمہ لکھ کر مجھے بھیجیں، اور تاکہ اندازہ ہو کہ اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. بکر یجلس، بکر بیٹھتا ہے. علی الکرسی، کس پر؟ کرسی پر. بہت آسان ہے. بکر یکتب علی السبورہ، کہ بکر لکھتا ہے. یکتب، کتب یکتب، پیچھے بار بار لفظ گزرا ہے کہ وہ لکھتا ہے. علی السبورۃ، کس پر؟ وائٹ بورڈ پر. بکر یقرأ الکتاب، بکر یقرأ، قرأ یقرأ قرأت سے ہے بمعنی پڑھنا. بکر کتاب پڑھتا ہے. اور آگے ہے بکر یکتب فی الکراسہ، بکر لکھتا ہے کس میں؟ کراسہ عربی زبان میں کاپی کو کہتے ہیں. بکر یجری، اور بکر جو ہے وہ دوڑتا ہے. اور اسی طرح بکر یکبر، بکر تکبیر کہتا ہے. بکر یسجد، بکر سجدہ کرتا ہے. بکر یرکع، بکر رکوع کرتا ہے. بکر یسبح، بکر تسبیح کرتا ہے. کوشش کریں کہ اس کو بار بار دہرائیں. اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے تو میں یہ سکرین آپ سے، اس میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی پڑھانا چاہتا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا. یہ ہم عام طور پر سکرین میں اس کو پڑھاتے ہیں، مثلا جیسے ایک شاشہ جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس میں پڑھاتے ہیں. تو طلباء کے منہ جو ہے وہ دوسری طرف کروا کر ہم ان کی اردو بولتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے بکرن
یکبرو، اس کا مطلب بنتا ہے کہ بکر تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. تو ہم طلباء سے پوچھتے ہیں کہ بکر تکبیر کہتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ بکر رکوع کرتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ بکر سبحان تسبیح کرتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ بکر وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ اور بکر کتاب پڑھتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ تو اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھی کوشش کریں اور کوشش کر کے ایک دوسرے سے پوچھنے کی کوشش کریں. التدریب التاسع، 9ویں تدریب ہے. اس میں اخضر، احمر، یہ تقریباً جو ہے وہ اس کا سارا سلسلہ پیچھے گزر چکا ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں. اس میں کچھ لکھنے کا طریقہ کار اس نے بتایا ہے. آگے ہے الدرس السادس، یہ اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 6واں سبق ہے اور اس میں مراجعہ ہے. مراجعہ کا مطلب ہوتا ہے دہرائی. تو اب تک اس نے 5 اسباق ہمیں پڑھائے ہیں جو ہم نے تقریباً 21 اسباق میں مکمل کیے ہیں. وہ 5 اسباق اس کتاب کی ترتیب اور ہمارے سبقوں کے لحاظ سے 21 سبق جو ہے وہ ہم نے اس کتاب کے مکمل کیے ہیں. اب ان 21 سبقوں کا مراجعہ یا ان کی دہرائی جو ہے وہ کروا رہا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں دہرائیں گے. کوشش کریں کہ یہ مراجعہ سے پہلے ان کو دہرا لیں. اگر آپ نے یہ جو آگے مراجعہ آ رہا ہے، مراجعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے سارا پڑا ہوا ہے اس کی دہرائی کروائے گا. تو اگر آپ مراجعہ پورا کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے کمال کر دیا اور آپ نے بہت محنت کر لی. کوشش کریں گے کہ مراجعہ کے اندر کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کو ہم دیں گے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کر کے ہمیں بھیج دیجیے گا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.